الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا 12:53 p.m. Lucky's screen up. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وفي رواية أخرى واليمين الغموس أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام قدر، اسلامی مہینوں میں سے 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد ماہ ذی الحج اسلامی سال کے آخری مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ ذی الحج کے جو مخصوص اعمال ہیں، حج ہے، قربانی ہے اور ان سے متعلق دیگر اعمال، ان اعمال میں سے اکثر اعمال وہ ہیں جو حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوات والتسلیمات کی اداؤں کا نام ہے۔ ان کی یادیں ہیں، ان کی ادائیں ہیں، ان کے وہ اعمال جو رب العالمین کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے انہیں جاری فرما دیا گیا۔ حقیقت میں انہی اعمال کا نام قربانی اور حج ہے۔ اس لیے ان ایام میں ان اعمال پر بھی گفتگو ہوتی ہے اور ان شخصیات پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ہر سال یہاں بھی جمعے کے خطبات میں قربانی و حج پر، ان کے مسائل پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کے احوال، شان، عظمت پر مختلف پہلوؤں سے بات کی جاتی ہے۔ آج کے خطبہ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، ہمیں کیا ملا جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے، ان کے قصے سے۔ جو کچھ اس مبارک داستان سے ہمیں ملا ہے وہ سب بیان کرنا تو مجھ جیسے کم علم آدمی کے بس میں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنے نقاط اور اتنی عبرتیں ہیں کہ شاید کائنات کے سارے اہل علم اس سمندر میں غوطہ لگا لگا کے تھک جائیں گے، مگر قرآن کے ایک لفظ کے فصاحت و بلاغت کی گہرائی تک نہیں پہنچیں گے۔ لیکن چند چیزیں جو اپنی کم علمی کے باوجود مجھے سمجھ میں آئیں گی، میں وہ آپ سے عرض کروں گا۔ درسگاہ ابراہیم کے چند اسباق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے پہلوؤں سے اس پر بات کی جاتی ہے۔ ان کے امتحانات کیا تھے،
اور ان کی زندگی سے اصول اور ضابطے کیا ملتے ہیں. اس طرح کے بے شمار پہلو ہیں جن پر جمعہ کے خطبات میں اور مختلف مجالس میں خطیب گفتگو کرتے ہیں، اور آپ اس سٹیج سے بھی سال سے سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو آج میں نے یہ انتخاب کیا کہ ہم یہ مذاکرہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کون سے نمایاں سبق ملتے ہیں. تو پہلا سبق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. آپ سب سمجھدار ہیں، یہ سمجھتے ہیں بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں معصوم ہے. یاد رکھنا، بچے کے معصوم ہونے کا معنی اور ہے، نبی کے معصوم ہونے کا معنی اور ہے. لفظ تو ایک ہے لیکن جب عام کسی ہمارے بچے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب اور ہے، اور جب وہی لفظ اللہ کے نبی کے ساتھ لگے گا تو اس کا مطلب اور ہے. ہمارے بچوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ نابالغ ہیں، گناہ کرتے ہیں، لکھا نہیں جاتا، فرشتے کا قلم نہیں چلتا اس کے گناہ لکھنے کے لیے. یہ معنی ہے میرے اور آپ کے بچوں کے معصوم ہونے کا. نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی ولادت سے وفات تک گناہ کرتا ہی نہیں، بلکہ گناہ کو رب نے آرڈر دے رکھا ہے کہ خبردار میرے نبی کے قریب تو نے جانا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق یہ ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی معصوم ہوتا ہے، اور حالات جیسے کیسے بھی ہوں اللہ کے پیغمبر حالات کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ حالات کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. انبیاء کے علاوہ امتوں کے لیے قانون یہ ہے کہ بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اسی میں ڈھل جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یوں کہہ لیں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچے کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ بچہ جس سمت ماحول چل رہا ہوتا ہے اسی سمت چلنے لگتا ہے. کہتے ہیں بچپن کی بچپن تک نہیں بھولتی. بچپن میں اسے جیسا ماحول ملا اسی میں ڈھل گیا، اور وہی اس کا مذہب بن گیا، وہی اس کا دین بن گیا، وہی اس کے اخلاق بنے اور وہی اس کی عادات بنی. یہ قانون ہے امتوں کے لیے جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ ہر انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور عام اکثری ضابطہ یہ ہے کہ اسی ماحول کے پیچھے چل پڑتا ہے اگر اسے کوئی رہنمائی نہ ملے. لیکن پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں سبق یہ ہے کہ پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ماحول میں آنکھ کھولے اسی کے پیچھے لگ پڑے، بلکہ پیغمبر پیدا ہوتے ہی اتنی روشن فطرت میں پیدا ہوتا ہے کہ گندے ماحول میں بھی پیغمبر مینارے نور بن کے طلوع ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ باپ بت بناتا ہے، بتوں کو سر جھکاتا ہے،
بتوں کو پوجتا ہے اور بت پرستوں کا وزیر مذہبی امور تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو شرک ہی شرک دیکھا، توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ گھر کے ماحول میں انہوں نے دیکھا بھی یہی، سنا بھی یہی کہ گھر والے بتوں کو پکارتے ہیں اور سب کچھ کرنے والا اور معاذ اللہ رب حاکم وقت نمرود کو مانتے ہیں۔ اس ماحول میں اللہ کے پیغمبر نے آنکھ جب کھولی ہے تو یوں نہیں کہ معاذ اللہ اسی ماحول میں ڈھلے، بلکہ بت فروش اور بت تراش اور بت پرست کے گھر سے صدائے توحید بلند کی اور حالات کو اپنے پیچھے لگایا، والد سے والدہ سے برملا کہا کہ جن کو تم رب بنائے بیٹھے ہو یہ رب نہیں ہو سکتے، اور اس میں تدبر کیا، چاند سورج ستارے ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے فیصلہ کرتے رہے کہ یہ بھی رب نہیں، یہ بھی رب نہیں، یہ بھی رب نہیں، اور رب کی قدرت کا اظہار ہو رہا تھا کہ رب بھی قادر مطلق ہے۔ اس نے غدار کے گھر میں وفادار پیدا کر دیا اور ہر جائی کے گھر میں یکجائی پیدا کر دیا، بت پرست کے گھر میں خدا پرست پیدا کر دیا، بے وفا کے گھر میں وفادار پیدا کر دیا، کافر کے گھر میں مومن اعظم پیدا کر دیا۔ قادر مطلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ خود اس ماحول سے کنارہ کش ہوئے، بلکہ والد کو بھی اس ماحول سے ہٹانے کے لیے انتھک محنت کی۔ جب بولنا شروع کیا تو اس کی تردید کرنا شروع کیا۔ رب بتلا رہا تھا کہ میرا پیغمبر پیدا ہوتے ہی اتنی روشن فطرت پہ آتا ہے کہ ماحول کی آلودگیوں سے متاثر ہونا تو درکنار، میرا پیغمبر پیدا ہوتے ہی اتنی واضح اور روشن فطرت لے کے آتا ہے کہ یہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو ماحول کی گندگیوں کو اپنی گفتگو سے دھونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ دھویا اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ رب العالمین کا قرآن اور اللہ کا بہترین انداز، فرمایا میرے نبی اپنے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن میں ذرا میرے ابراہیم کا تذکرہ بھی پڑھیے نا۔ انہو کان صدیقا نبیا، جو میرے سچے نبی تھے۔ سچا تو ہر نبی ہے، جھوٹ نبی کے قریب بھی نہیں آتا، لیکن یہاں رب العالمین بتلانا چاہتے ہیں کہ سچے تو میرے سارے نبی ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ رب ان الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں لوگوں یوں تو میرا ہر نبی سچا ہے، لیکن میرے خلیل کی صداقت پر صداقت بھی ناز کرتی ہے۔ ایسا بہترین ہے کہ ہر حال میں کلمہ حق کہا ہے، حالات جیسے کیسے تھے خلیل نہیں بدلا، جو چاہے ہو گیا، لیکن اس کی زبان پہ حق و صداقت کا ترانہ جاری رہا۔ انہو کان صدیقا نبیا، فرمایا میرے نبی بھی تھے اور صداقت کے علم بردار بھی تھے۔ اور کیا صداقت کا آغاز ہے؟ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟
کہ لوگوں کے سامنے دنیاوی معاملات میں صحیح بات کرنا صرف صداقت ہے، یہ بھی صداقت ہے، لیکن سب سے بڑی صداقت یہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، رب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی سچائی ہے کائنات کی، اور اسی پر اللہ کے خلیل ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور اس صداقت کے بیان کا اور اظہار کا آغاز اپنے والد سے کیا ہے۔ فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ عرض کی اے پیارے ابا جان، شفقت بھی ناز کرتی ہے، ادب بھی ناز کرتا ہے اللہ کے خلیل کے اس با ادب انداز پر۔ باپ مشرک ہے، بیٹا موحد اعظم ہے، لیکن بے ادبی کا شیبہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، لم تعبد، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، جو تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ جب سنتے ہی نہیں تو آگے کیا کریں گے؟ تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے، تمہاری گزارشات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اسے کیوں نہیں پکارتے کہ تمہاری زبان پر لفظ آنا تو درکنار، تمہارے دل میں سوچ بعد میں آتی ہے، اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اور رب کی، اللہ کے علم اور سماعت اور قدرت کی وسعت کا کیا کہنا ہے؟ روح المعانی نے ایک عجیب بات لکھی، اللہ کا معاملہ پیغمبروں کے ساتھ ہم سے بہت بالاتر ہوتا ہے، اور ہم بڑے سے بڑی بات بھی کر لیں تو ممکن ہے کہ اللہ درگزر کر لے، لیکن پیغمبر کے دل میں اگر خیال بھی کوئی ایسا آئے نا تو رب کے دربار میں اسے محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ تعلق بہت قریب کا ہے۔ جہاں قریب کا تعلق ہوتا ہے وہاں نزاکت بھی ہوتی ہے، کہیں تھپڑ بھی برداشت کر لیا جاتا ہے، اور کہیں ذرا تیز نگاہوں سے دیکھنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہم اپنے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، اچانک چلے گئے، گھر والوں کو بتلا کے نہیں گئے، جاتے جاتے بشری تقاضوں کے مطابق دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو بتلا کے بھی نہیں آیا، کوئی انتظام کر کے نہیں آیا، ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ خیال آنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور بشری اور انسانی تقاضوں کے مطابق خیال آیا، لیکن رب کے دربار میں اسے محسوس کیا گیا کہ میرا پیغمبر یہ کیوں سوچتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا، میرے ہوتے ہوئے انہیں کیا فکر ہے؟ تو اللہ نے اپنی قدرت کا ایک منظر دکھایا اپنے کلیم کو، وہ جو ذرہ سا خیال آیا تھا اسے بھی ختم کرنے کے لیے۔ کوہ طور پر جب رب سے بات ہو رہی تھی تو یہ ایک پہاڑ ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے ذرا سامنے پڑے ہوئے پتھر پہ مارو۔ تو اس پتھر پہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹا، تو پتھر کی تہ کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، فی فیہ نبت طری، روح المعانی کے الفاظ ہیں کہ اس کے منہ کے اندر سبز پتا موجود ہے، پتھر کی تہ میں جہاں کوئی چیز جانے کا امکان نہیں ہے۔ یہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مگر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم ذرا اس کو اٹھاؤ اور ذرا اپنے کانوں کے قریب کر دو، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو نبیوں کو کیڑوں مکوڑوں کی زبان بھی سمجھا دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور یوں جو کیا نا تو وہ ایک ترانہ پڑھ رہا تھا،
سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ اس کی کیڑے کی زبان پہ تھا، پاک ہے وہ ذات جو مجھے پہچان بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری عرضوں کو سن بھی رہا ہے، اور مجھے رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اللہ رزق دے رہا ہے، مجھے کبھی نہیں بھولا۔ رب العالمین نے اپنے کلیم کو ترانہ سنا کے بتلایا، میرے پیغمبر فکر مند کیوں ہوتے ہو کہ میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ جو کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے وہ تیرے گھر والوں کو بھی پہنچا رہا ہے۔ یہ سماعت ہے اس کی، رب کی، کہ ان کیڑوں کی بھی سنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے پیارے ابا جان ان کو کیوں پکارتے ہو جو سنتے کوئی نہیں؟ لا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تمہارے کام بھی نہیں آ سکتے، یہ تو پڑے ہیں یا کھڑے ہیں، جب تک بندہ ادھر سے ادھر نہ کرے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے؟ یہ محبتوں بھرا درس تھا، اور یہ پیغمبر کی اس روشن فطرت کا اظہار تھا جس پر اللہ ہر نبی کو پیدا کرتا ہے، کہ وہ پیدا ہوتے ہی معصوم اور حالات کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، کبھی حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ لمبی تقریر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کی ہے، اور کمال آداب کے ساتھ ہے۔ یہ پہلا سبق کہ پیغمبر پیدا ہوتے ہی معصوم ہوتا ہے۔ دوسرا سبق اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، دوسرا سبق یہ ہے کہ بندے کا سب کچھ رب پہ قربان ہونا چاہیے، اور جب بات آ جائے رب کی تو پھر بندہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کو سامنے رکھے۔ عام امتی کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر مخلوق کو ترجیح نہ دے، اور پیغمبر کا معاملہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ ایک روایت مجھے ذہن میں آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رب سے محبت کتنی ہے، 20 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، کیونکہ بخاری شریف میں ما من نبی الا وراء الغنم، کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ کی تقسیم ہے۔ بکریاں چرانے والوں کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا کہ یہ اگر سنت سمجھ کے چرائیں گے تو سارے نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اور اس نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تسبیح پر مبنی ایک ترانہ پڑھا۔ جس چیز کا ذوق ہوتا ہے نا اس کے متعلق اگر کوئی شاعرانہ کلام ہو تو سن کے بندہ وجد میں تو آتا ہے۔ یہ آئے دن لوگ مشاہدہ نہیں کرتے، جن کو مجاز میں شغف ہو جاتا ہے وہ، یا جن کی فطرت گندی ہو جاتی ہے، لوگ گانوں پر نہیں جھومتے اور غلط قسم کی شاعری پر جھومتے ہیں۔ تو جن کی فطرت صاف ہے وہ قرآن سنتے ہیں، جھومتے ہیں۔ اللہ کے خلیل کی صاف فطرت کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ فرشتے نے کہا، وہ بکریاں چرا رہے تھے اپنے خیال میں، وہ آیا اور اس نے بلند آواز سے، انسانی شکل میں تھا، اس نے بلند آواز سے کہا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت
سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ کی پاکیزگی بیان کی، رب کی تسبیح بیان کی کہ پاک ہے وہ ذات جو قوتوں والی ذات ہے، قدرتوں والی ذات ہے، بلندیوں والی ذات ہے. پاک ہے وہ ذات کہ ساری مخلوق جس کی محتاج ہے اور وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے. بلندیوں والی ذات ہے اور عیب کے شبہ شوب سے بھی پاک ہے. وہ عزتوں والی ذات ہے. یہ رب کی تسبیح پر مبنی ترانہ جو پڑھا، اللہ کے خلیل جھومنے لگے. فرشتہ انسانی شکل میں پڑھ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت. یہ فرشتہ پڑھ رہا ہے انسانی شکل میں آ کر. اللہ کے خلیل جھوم رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں. جب فرشتہ یہ کلمات پڑھ کے رک گیا، اللہ کے خلیل نے فرمایا ایک بار پھر سناؤ. اس نے کہا پہلی بار تو میں نے فری میں سنا دیا، اب فری میں نہیں سناؤں گا، بتلاؤ کیا دو گے. اس نے فرمائش کر دی کہ اب بتلاؤ نا کیا دو گے. فرمایا یہ جو میں بکریاں چرا رہا ہوں، ایک بار مجھے اپنے رب کی تسبیح سنا دے، آدھی بکریاں تیری ہو جائیں گی. اس نے پھر یہ ترانہ پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت آخر تک پھر یہ ترانہ پڑھ دیا. اللہ کے خلیل نے فرمایا آدھی بکریاں تیری ہو گئی، لیکن میرے رب کی تسبیح سے میرا دل نہیں بھرا، ایک بار پھر سنا دینا. اس نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. دوبارہ پڑھ دیا فرمائش پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آدھی بکریاں بچی تھی فرمایا یہ بھی تیری ہو گئی، لیکن ایک بار پھر سنانا مجھے میرے رب کی تسبیح. ابھی مجھے سیر نہیں ہوا میں اللہ کی تسبیح سن سن کر. اس نے کہا بکریاں تو نے مجھے دے دی ہیں، اب تو تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اب میں تسبیح تو سناؤں لیکن بتانا مجھے کیا دے گا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے تجھے بکریاں دی ہیں، چرانے کے لیے بندہ بھی تو چاہیے ہوگا نا. تو مجھے میرے رب کی تسبیح سنا، ساری زندگی تیرا نوکر بن کے تیری بکریاں چراتا رہوں گا. اس پر وہ بول پڑا. اس نے کہا اللہ کے خلیل میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں. آج فرشتوں کی محفل میں رب العالمین کی نظر انتخاب مجھ پہ پڑی اور مجھے کہا جا تو بھی آج دیکھ کے آنا کہ میرا خلیل مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ تو نبی کا مقام ہے نا. امتی کا کم از کم اتنا حق تو ہے نا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کرے. امتی کا یہ حق ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں خدا اور رسول کا آرڈر ہو وہاں ساری برادری کی اکائیاں پیچھے ہو جائیں. وہاں مال دولت پیسہ سب کچھ پیچھے رہے، خدا اور رسول کا آرڈر آگے رہے. یہ درسگاہ ابراہیم کا دوسرا سبق ہے. لیکن آج ہم اس میدان میں بہت پیچھے ہیں. ہماری پریکٹیکل زندگی میں میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں، اپنے کو شامل کر کے سب
تمام میرے بزرگ اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر اپنے اپنے معاملات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں سب سے زیادہ جن ہستیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ خدا اور رسول ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہماری خوشی میں ترجیحات بیان کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اس کے ماموں ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کے چاچا ناراض ہو جائیں گے۔ اگر کوئی میرے جیسا مولوی کہے کہ بھائی یہ رسومات نہ کرو، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، اللہ نے اس سے منع کیا، تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا کام نکاح پڑھانا ہے، یہ کام ہمارا اپنا ہے۔ حالانکہ وہ مولوی صاحب کا آرڈر نہیں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ رب کا آرڈر ہے۔ لیکن ہماری خوشیوں اور غمیوں میں اور ہمارے طور طریقوں میں ہم نے معاذ اللہ خدا اور رسول کو نکال دیا۔ روایتی مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں ہمیں فخر ہے اس پہ، اللہ اس پہ خاتمہ نصیب فرما دے، آمین، بڑی بات ہے۔ لیکن کیا صرف لفظ پڑھنا مطلوب ہے؟ کہتے ہیں نا کلمے کا، تبلیغ والے آپ کو بتلاتے ہیں ہم سب کو کہ کلمے کا معنی یہ ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین۔ یہ جو لفظ ہیں نا، یہ زبان پہ تو ہیں، اللہ کرے دل میں اتر کے عمل میں آئیں۔ جس دن یہ لفظ عمل میں آئیں گے اور دل میں اتر کے آئیں گے، یقیناً ہم ایسی کامیابی کی سڑک پر چلیں گے جو جنت کے علاوہ کہیں نہیں رکے گی۔ لیکن معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا۔ یقین جانو جب بات ہوتی ہے تو برادری کے سسٹم کو آگے رکھا جاتا ہے، قومی روایات کو آگے رکھا جاتا ہے، اور جاننے بوجھنے والے پڑھے لکھے بندے کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن میں آیا ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں۔ تو یہ خطرناک روش ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا بات تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہماری برادری کے خلاف کہہ رہا ہے اس لیے اس کو دبانا ہے تاکہ آئندہ یہ نہ کرے۔ آج دبا لیں گے، حشر میں تو نہیں دبا پائیں گے۔ تو میرے بھائی، میں روایتی گفتگو نہیں کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان پر میں قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، آپ جھومیں گے، لیکن جو سبق ملتا ہے اللہ ہمارے دل میں اتار کے عمل کی توفیق دے دے تو مجھے یقین ہے کہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اور یہ اہم ترین پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان۔ حضرت ابراہیم نے سگا والد چھوڑا کہ نہیں، وطن چھوڑا کہ نہیں، بیوی بچوں کو ویرانے میں چھوڑا کہ نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ ہمیں رب یہ نہیں کہتا کہ تم بیوی بچوں کو جدا کر کے گھر سے نکال دو، ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اپنے کاروبار کرو، لیکن میرے حکم اور میرے نبی کے طریقے نظر انداز نہ کرو۔ ہم سے تو بس اتنا مطالبہ ہے، اور اسے کرے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں، اور عجیب بات ہے، قرآن کی ایک آیت ہے اور میں پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ اکبر۔ یہ 19واں پارہ، 19ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ فرمایا رب العالمین نے میرے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، مشرک ہیں، یہ درباروں پہ سجدہ کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر قبروں کو سر جھکا رہے ہیں، مشرک ہیں۔
تو جو خدا کو چھوڑ کر خواہشات کو پوجتا ہے اور رب کہتا ہے اس نے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور خواہشات معبود ایسی بنتی ہیں نا جب پیسے کی کثرت دیکھ کر بندہ کہے مولوی صاحب تمہیں کیا پتہ ہے سود کے بغیر نظام نہیں چلتے، اور کوئی یہ کہے روحانی پستی میں گر کر کہ جناب آج کے معاشرے میں جھوٹ کے بغیر کاروبار کو چلتا ہے، تو یہ کس چیز کو معبود بنا؟ رب تو کہتا ہے نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، اور اگر یہ بددیانتی بھی کرے اور آگے لاجک بھی دے کہ اس کے بغیر کوئی نظام چلتا ہے جو تم اس سے روکتے ہو، تو اس کا ایمان کہاں ہے اور ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے رب رسول سب سے آگے رکھو، اللہ اور رسول کے آرڈر، اور خدا کو پوجو، اسباب کو نہ پوجو۔ آج بتوں کو سجدہ کوئی نہیں کرتا، لیکن لوگ اسباب کے پجاری ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کر سود کا کاروبار کرتا ہے کہ اس کے بغیر میں کھاؤں گا کہاں سے، تو وہ کس کو پوج رہا ہے؟ کیا وہ مشرک نہیں بن رہا؟ خدا اور رسول کا باغی نہیں ہے؟ اور نجات کیسے ہوگی؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، رب کا قرآن کہتا ہے سود والے کے ساتھ خدا اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ میں آ کر بھی کوئی کامیاب ہوتا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں بادشاہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جنت تو ہمارے ٹھیکے میں آئی ہوئی ہے، وراثت میں آئی ہوئی ہے۔ ایسے نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بندہ بس یوں ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس کے احکام کو توڑ کر اس پر جرأت کر کے اس کی غیرت کو للکارنا بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ درد کی بات ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ سمت خطرناک ہے۔ حق بات کو ترجیح دو، ان الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لیکن اس کا انجام بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بظاہر بڑا میٹھا نظر آئے گا، لیکن اس کا انجام بہت کڑوا ہوگا۔ نیکی میں ہو سکتا ہے آپ کو وقتی پریشانی ہو جائے، لیکن اس کا انجام خوشی والا ہوگا۔ برائی میں ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پر بظاہر اسباب کی دنیا میں خوشی آتی نظر آئے، لیکن اس کا انجام بہت پریشان کن ہوگا، اور ایسی پریشانی کا باعث بنے گا جس کے بعد کبھی خوشی نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین پیغام کہ ہماری ترجیح اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے۔ بظاہر ہمیں نقصان ہوتا ہوا کیوں نہ دکھائی دے، تب بھی خدا اور رسول کو پیچھے نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آرڈر اور طریقے کو ترجیح دو گے، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ غیرت مند ہے، سب سے زیادہ غیرت مند ذات اللہ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا اغیر منکم، صحابہ کو فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، وربی اغیرنی، اور میرا رب مجھ سے بھی کہیں زیادہ غیرت مند ہے۔ تو جو خدا اور رسول کے احکام اور طریقوں کی لاج رکھتے ہوئے کہیں ڈٹ جائے گا، کیا خدا اسے رسوا کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہم اسباب کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اور جب اسباب کی بات آتی ہے تو مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسباب کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ حق بات پہ ڈٹنا سیکھیں، دین کو ترجیح بنانا سیکھیں، اپنی خوشیوں میں، غمیوں میں، روزمرہ کے معاملات میں خدا اور رسول کے حکم کو ترجیح دیں۔ کہتے ہیں بادشاہ پردہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں صحیح ہے، اسلام کا حکم ہے، لیکن ہماری برادری میں یہ کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ فلاں ناراض، فلاں ناراض، فلاں ناراض۔
اور یہ نہیں پتا کہ یہ سارے خوش کر کے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور اللہ کی ناراضگی پر ہمیشہ کی ناکامی مقدر بن سکتی ہے، اور اللہ کی رضا پر ہمیشہ کی کامیابی یقینی ہے۔ تو بہرحال آج کی گفتگو کا خلاصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 2 سبق۔ پیغمبر پیدا ہوتے ہی معصوم ہوتا ہے، ایک سبق، اور خدا اور رسول کا حکم اور طریقہ سب سے پہلے ہونا چاہیے مومن کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا دوسرا سبق ہے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ جاری ہے، آئندہ جمعات کے خطبوں میں بھی ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور کیا اسباق ملتے ہیں، کیا سبق ملتے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔